جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو وہ اگین وہی پتہ ہے، افغانستان سے ریلیٹڈ ہی آج آپ کے ساتھ یہ بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں نے اب تمام ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے پچھلے ویلاگ میں جب میں نے یہ کہا تھا کہ میرا برخوردار جو ہے تو از ویری کین کہ مجھے روز کرنی چاہیے ویڈیو، تو آپ لوگوں نے اپنے کامنٹس میں بہت سارا انکریج کیا ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا، وہ سارے پڑھتے رہتے ہیں اور مجھے بتاتا بھی رہتا ہے۔ وہ اچھے برے سارے کامنٹس نا وہ نوجوان پڑھتا ہے، اور جو اس کی اچھی چیز ہے ان لائک می کہ وہ ان کامنٹ سے وہ نہیں ہوتا، بادر نہیں ہوتا، جو میرے لیے بڑی انکریجنگ وہ چیز ہے کہ اتنی ارلی عمر میں ابھی سے وہ تھک سکن ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے موٹی کھال، تو وہ موٹی کھال ہو گیا، مجھے اسے خوشی ہوتی ہے کہ وہ میری طرح بعض اگین اس میں ابیوزو یا بعض کوئی ناسٹی یا ان اپروپریٹ کامنٹس ہوتے ہیں ان کو سیریس نہیں لیتا، بلکہ میری بھی سم ٹائم کاؤنسلنگ کرتا رہتا ہے کہ ان کو آپ سیریس نہ لیا کریں، دا پیپل ہو اگین ابیوز یو اور آپ کی ٹرولنگ کرتے ہیں۔ سو مجھے اس کی بھی خوشی ہے کہ وہ ایک ارلی لائف میں وہ یہ باتیں سمجھ گیا جو ابھی تک ہماری اگین آپ کہہ سکتے میری جیسی جنریشن جو ہے نا سم ٹائم اس کو وہ تھوڑا سا لگتا ہے، برا لگتا ہے ان چیزوں کو۔ اینی وے تو اس سے وہ ہوا ہے کہ ویڈیو جو ہے نا روز کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ لوگوں سب کی بڑی مہربانی، یو آر ویری کائنڈ ویری جنرس اینڈ کیئرنگ کہ آپ نے بڑے اچھے اس پہ کہا کہ نہیں ضرور ہونا چاہیے، حوصلہ بڑا ہے اس سے، نتھنگ ہیز ٹو ڈو ود دا ویوز۔ مجھے ارشد شریف کی بڑی اچھی بات لگتی ہے، ارشد شریف نے مجھے ایڈوائز کیا تھا بہت پہلے کہ آپ اپنے پروفیشنل اسٹرینتھ پہ رہیں، آپ یہ ویوز اور پاپولر جرنلزم کے چکر میں نہ پڑیں جو آپ نے 25-30 سالوں میں اپنی کریڈیبلٹی ڈیولپ کی ہوتی ہے وٹ ایور اس میں فیلڈ میں، تو اس کو محض اپنے ویوز کے لیے لینے کے لیے اس کو کمپرومائز یا اس کو ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ارشد شریف کی ایڈوائس ہمیشہ میرے کام آتی رہتی ہے۔ بہرحال کمنگ ٹو دا ٹوڈے ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی اگین اس کا پتہ ہوگا، جیسے ہم سب کو انٹرسٹ ہے افغانستان میں، کہ پچھلے دنوں میں یہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں یہ اچانک ہمارے مڈل ایسٹرن یہ کنٹریز کے لیے اہم ہو گئے ہیں، اور انہیں اوپر نیچے 3-4 ملکوں سے جو مڈل ایسٹ کے ہیں ان کے ٹیلی فون کالز آئی ہیں، اور بڑے امپورٹنٹ کالز ہیں، کالز کرنے والے بھی بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں۔ سعودی شہزادہ MBS جو ہیں ان کی کال آئی تھی، قطر کے جو اگین امیر ہیں ان کا نام ہے شیخ تمیم بن حماد ان کا نام ہے، ان کی کال آئی۔ پھر ہم نے دیکھا دبئی کے کراؤن پرنس جو ہیں ان کا نام محمد بن زائد ہے، ان کی کالز۔ یہ تینوں بڑے مڈل ایسٹ کے بڑے اہم ملک ہیں، اور پاکستان کے لیے بڑے اہم ہے۔ قطر بڑا اہم ہے، UAE بڑا اہم ہے، سعودیز بڑا اہم ہے، جو بار بار ہم بات کہتے رہتے ہیں کہ گلف 7 کنٹریز ویسے جو ہیں سب ہمارے لیے اہم ہے، کہ پاکستان کی بہت بڑی مین پاور جو وہاں پہ ہے، وہاں سے ہمیں آتے ریمیٹنسز آتے ہیں، پلس جو پاکستان مشکلات میں گھر جائے تو یہ ممالک جو ہیں پاکستان کو آ کے مدد بھی کرتے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا۔ سو ان تینوں کی کالز آنا پاکستان کے لیے بڑی اہم بھی ہیں، اور اگرچہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ عمران خان صاحب جب شروع میں آئے تھے تو ان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے تھے، MBS سے بھی ہو گئے تھے، UAE کے حکمرانوں سے بھی اور دیگر سے بھی، اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا ڈرائیو کر کے عمران خان صاحب جو ان کو لائے تھے، ان کو شہزادہ محمد کو اور ہمارے F-16 یا JF تھنڈر نے ان کو سلامی بھی دی تھی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب سعودی عربیہ گئے تھے تو انہوں نے بھی بڑا اسی طرح کا پروٹوکول ان کو دیا تھا، لیکن بعد میں ہمارے تعلقات بڑے خراب ہو گئے تھے پاکستان اور سعودیز کے۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے OIC کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو پتہ یہ چلا تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان اور شہزادہ محمد جو ہے دونوں کے درمیان کوئی جو ایک آئی تھی انیشیل ایک دوستی تعلق ایک آئے تھے، وہ بڑے خراب ہو گئے تھے، بڑی بری طرح خراب ہوئے تھے کہ سعودیز نے اپنے پیسے بھی واپس مانگ لے تھے، اور تیل جو ڈیفر بیسس پہ مل رہا تھا وہ بھی بند کر دیے تھے پاکستانی وہاں پہ ورکرز سے، UAE میں ان کو بھی پرابلم آنا شروع ہو گئے تھے۔ سو ایک تھوڑا سا ایک انیزینس ہمیں نظر آتی تھی پاکستان کے تعلق میں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات تھوڑے سے درمیان میں ٹھیک بھی ہو گئے تھے۔ اب یہ بات ہمارے لیے میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے کہ اب وہی تینوں ممالک جن کے ساتھ تھوڑا سا یہ پاکستان کا کسی ایشو ایون UAE وغیرہ پاکستان سے کچھ نہیں تھے، وجہ وہی تھی کہ پاکستان اس بلاک میں چلا گیا تھا، ترکی، اس میں ایران، اس میں ملیشیا ان کے ساتھ چلا گیا تھا، اور جو ٹریڈیشنل گروپ تھا OIC کا سعودی سے UAE تھے یا دیگر تھے ان کو اپنے آپ کو اس سے پاکستان نے ڈیٹیچ کر لیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا قطر کی بھی سعودیز اور UAE کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ چل گیا تھا۔ پاکستان کے لیے ہمیشہ مسائل رہتے ہیں کہ ایک ساتھ میں ایران کے ساتھ آپ کو سعودیز کی UAE کی ان کے بھی پرابلم تھے، تو پاکستان ایک ہمیشہ اس میں سینڈوچ بنتا رہتا ہے، اور بعض وقت بیلنس رکھنا پاکستان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ پاکستان عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے اس پہ سٹینڈ لے لیا، کلیئر پوزیشن لے لی تھی کہ جی ہم ایک اور OIC بنا لیں گے، ایک نیا بلاک بنا لیں گے، یا ادروائز ماضی میں نہیں ہوتا تھا، جو سعودیز کے لیے بھی بڑی ایک میرا اگر ڈسٹربنگ اس پہ چیز تھی۔ وہ ساری آپ کو ڈیولپمنٹس کا پتہ ہے۔ اب میں نے تھوڑا سا پتہ کیا، چیک کیا ہے
کچھ سورسز ہیں، کچھ سمجھدار لوگ ہیں جو فارن یا اس کو فارن افیئرس کو سمجھتے ہیں، کہ فارن آفس کو جانتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں لوگ ہوتے ہیں. سو ہم جو رپورٹر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ہم ہر ایک سے بات کر لیتے ہیں. کوئی وہ بعض لوگوں میں تانا بھی سم ٹائم دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہر چیز ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. آپ بھی ہر چیز کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا میرا سمجھتے ہیں. ریزن کوئی بھی فیلڈ ہے جس پہ آپ نے کامنٹ کرنا ہے، بات کرنی ہے، آپ اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں، لوگوں کو سننا شروع کر دیں جو اور آپ کو لگتے ہیں کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان سے بات چیت کرنا شروع کر دیں، آپ بھی بن سکتے ہیں. سو یہ لہٰذا یہ سم ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اور میں کس یہ فلاں ٹاپک پہ بات کرنے کے ہم ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہے. یہ جتنے یہ اچھے قابل لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں زندگی میں، پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں. آپ کی طرح یا میری طرح میں خود بہت سارے وی لاگز دیکھتا ہوں، بہت سارے میں یہاں پہ کومنٹیٹر کو سنتا ہوں، میں بہت سارا پریس جو میں ان کو پڑھتا ہوں، کتابوں کا مجھے شوق ہے وہ بھی کرتا رہتا ہوں. سو میں بھی یہ کچھ کرتا رہتا ہوں کہ جب ہمارے بارڈر پہ اتنی اہم اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ہم خود جاننا چاہتے ہیں تو میں بھی یہ کچھ کرتا ہوں. روزانہ میں اگر بیٹھ کے اس پہ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں. یہ آپ کہیں کہ بات دوسری طرف یہ چلی گئی. بتانا یہ تھا کہ میری کچھ ان لوگوں سے بات ہوئی ہے جو نو ہاؤ رکھتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو ان ایشوز کو سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ایک بعض وقت کہا جاتا ہے 100 بندوں سے 100 کتابیں پڑھنے سے سم ٹائم یہ بہتر ہے کہ ایک پڑھے لکھے سمجھدار باشعور بندے سے یہ گفتگو کر لیجیے. سو وہ یہ کام بھی کرتے ہیں، آپ بھی کیا کریں کہ ان ایشوز کے حوالے سے پڑھنے سے سمجھنے کے لیے. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، سو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ان کی جو کالز آئی ہیں، ان 3 کی جو آئی ہیں ہمیں آئی ہیں. میں نے کل والے ویلاگ میں آپ پتہ وہ اس پہ کہا تھا کہ یہ مسلم کنٹریز جو آل آف سڈن دے ڈیولپڈ انٹرسٹ ان افغانستان. میں نام بھی گنایا تھا، دوبارہ بتا رہا ہوں. اس میں ترکی تھا، ترکی تو نیٹو کا حصہ تھا، ترکی کی اس میں انٹرسٹ صاف ظاہر بڑی ہے. اس پہ کس وجہ سے میں نے بات کرنی ہے کہ ترکی کیوں اتنا افغانستان میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے ایران کے بعد. مطلب ہے جو اس میں 3 مسلم ممالک زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، جو بارڈرنگ بھی کہہ سکتے ہیں ایران اور پاکستان کے سمجھ میں آتے ہیں. اس سے ہٹ کے کچھ زیادہ مسلمان ملک جو انٹرسٹڈ ہے اپنے کلاؤڈ کے لیے وہ ہمارے ٹرکس بھائی ہیں. کسی وجہ اس پہ بات کروں گا تفصیل سے. کچھ میٹیریل وغیرہ میں نے پڑھا ہے، کچھ اور بھی مزید چیزیں میں اکٹھی کر رہا ہوں. سو وہ اس میں چلے گئے، اس میں ایران ہے، پاکستان ہے، اب مڈل ایسٹ کے 3 ممالک جو ہیں وہ آ گئے اور آپس میں ان کے میں جیسے کل بھی کہا تھا کوئی تعلقات آئیڈیل نہیں ہے. سینچریز اولڈ عرب عجم کی لڑائی کا آپ کو پتہ ہے سارا وہ چلتی رہتی ہے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کالز جو کی گئی تھیں، ایک تو چلو جینون ایک سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو انہوں نے کالز کی، لیکن اس کالز میں کیا ان کے مقاصد کیا تھے، کیا وہ چاہتے تھے. تو پیپل ہو ہیو نو این انڈرسٹینڈنگ، ویری کریڈیبل لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی راز نہیں ہے کہ یہ افغانستان پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اور اس میں اسپیشلی اس میں جو سعودیز کال ہے اس کی محمد بن سلمان کی وہ انٹرسٹنگ ہے. اچھا قطر والی کی کوئی اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہمیں وہ مطلب اس میں نہیں ہے کیونکہ طالبان سارے وہاں پر رہے ہیں، 8-10 سال انہوں نے ہوسٹ کیا ہے، ان کو ولاز دیے، ان کی فیملیز کو رکھا ہے، خود طالبان کو رکھا ہے. سو انہیں کوئی پاکستان کے سچ زیادہ ضرورت اس طرح نہیں ہے کہ اپنا کلاؤڈ وہاں جمانے کے لیے کہ وہ اس پہ پاکستان کی امداد لیں. لیکن اب ان کو ضرورت ہے یو ای اور ان کو سعودیز کو ضرورت ہے. جب انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ ٹرکس بھی وہاں پہ چلے گئے، ایرانین پہلے سے موجود ہیں وہاں پہ، اس کے بعد ان کے بڑے رائیول جو ہیں قطر جو ہے وہ بھی وہاں پہ چلا گیا، انہوں نے ہوسٹ کیے سارے یہ ٹاکس جو ہیں، تو ہم دونوں پیچھے رہ گئے. سو اس میں 2-4 چیزیں ہیں جو وہ پاکستان سے وہ چاہتے ہیں. ایک تو وہ اگر انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا کلاؤٹ ہے طالبان پہ، اور کل کو اگر انہیں اس کو آ کر کے انہوں ریکگنائز کرنا ہے تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کو آ کر ریکگنائز کرنے کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے. پھر وہ ہیومینٹیرین ایڈ کے حوالے سے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم کیا اس میں اپنا آگے رول ادا کر سکتے ہیں. یہ بھی دوسری ان کے لیے بڑی ایک اس میں اہم چیز تھی. پلس انہیں پتہ ہے کہ ایک جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے، ایک نیا مسلم کنٹریز جو ہے، ایک افغانستان جو ہے جس میں طالبان پہلی دفعہ آ رہے ہیں. سو سعودیز اور یو ای یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کبھی کبھار جب یہ بات ہوتی ہے ایران، اس میں ترکی، ملیشیا جو ہے نیا مسلمانوں کا نیا بلاک بنا سکتے ہیں، جو آپ کو پہلے بات ہوئی تھی. سو وہ بھی اپنا وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ کل کو یہ طالبان جو ہے نا وچ وے دے میں سوئنگ، یہ کس سائڈ پہ جائیں گے. سو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ایک ہمارا ہونا چاہیے. اچھا ماضی کی نسبت آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بڑی فنڈنگ کرتے رہے سعودیز جو ہیں، یو ای کرتا رہا. جب 80s کی اس میں دہائی میں وہ ہو رہا تھا یہاں پہ جنگ جو لڑی جا رہی تھی سوویت کے خلاف، ان کا بڑا کلاؤڈ تھا اس وقت. اس لیے سعودیز زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ اپنا جو وہابی اسلام جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس لیے وہ فنڈنگ بھی پاکستان میں فنڈنگ کی، انہوں نے دنیا کے اور ملکوں میں بھی کی. افغانستان میں بھی انہیں گروپس کو وہ کرتے تھے جو ان کا خیال ہے پیورٹن ایک اسلام کی ایک فالو کرتے تھے. اب لیکن وہ کہتے ہیں کہ سعودیز جو اگین ایم بی ایس جو ہیں ان کا ڈفرینٹ اس پہ ٹیک ہے. یہ اس کو وہابزم کو آگے
آگے اسپریڈ کرنے میں بلیو نہیں کرتے، بلکہ وہ خود اپنے بہت سارے انیشیٹو لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں احساس ہوا ہے کہ اب تک تو وہ تھوڑے انڈیفرنٹ تھے اس پورے معاملے میں. اچانک ہوا سارا کچھ، جیسے کہا آپ کو وہ جہاں سے چلے گئے امریکن فورسز جو ہیں، اب انہیں یوں ہی اور ان کو احساس ہوا ہے کہ ہم تو بالکل ہم سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ٹھیک ہے ان کا اپنا ملک ہے افغان کا وہ جیسے جانے. اب انہیں فیل ہوا کہ اتنا بھی انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے، کہ اگر وہاں پہ ٹرکس کا، اگر ترکی کا، قطر کا اور ایران کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے تو مطلب ہم بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اتنا بھی ہمیں وہ نہیں رہنا چاہیے، دور نہیں رہنا چاہیے. وہ شہزادہ محمد اور یہ جو ہیں دیگر جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ان کو سپورٹ چاہیے اس معاملے میں، کہ ان کو طالبان تک، کہ ہم کیا کیا طالبان کے لیے، طالبان حکومت کے لیے ہم پاکستان کی مدد سے کر سکتے ہیں، اور ہمیں وہاں پہ کیا کلاؤٹ یا کیا پینیٹریشن جو ہے نا ہمیں وہاں پر مل سکتی ہے. اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا یو ای جو ہے، بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ جیسے تیسے بھی 20 سالوں میں پاکستان پہ تنقید ہوتی رہی ہے، اس پہ ایک اچھا خاصا دباؤ آتے رہے ہیں کہ پاکستان نے طالبان کو ہوسٹ کیا ہوا ہے، ان کی فیملیز یہاں پر رہتی ہیں، ان کو ساری سپورٹ ملتی ہے، شاید ڈبل گیم کھیلی جاتی ہے. اس کے باوجود پاکستان میرا خیال واحد ملک تھا، لائک اٹ اور ناٹ، جو ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے یا جن کی ایک سپورٹ رہی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں یہ سارے ممالک، اور طالبان کے سپوکس پرسن نے بات کہہ بھی چکے ہیں 2-4 دفعہ اپنی پریس کانفرنسز میں کہ پاکستان ہمارا سیکنڈ ہوم ہے. اور ابھی اس کے بعد جو حکومت بنی اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس چیف گئے تھے، انہوں نے شاید ان کو آپ کو تھوڑے سے ان کے ڈفرینسز سے ان کو انہوں نے ریزالو کرنے میں انہوں نے مدد دی ہے، کیونکہ پاکستان تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ سول وار ہو. یہ جو ممالک ہیں بیسیکلی وہ عمران خان صاحب کو ایک آپ اس کو کٹسی کال کہیں، کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات انہیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز یہ ڈیل کرتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈیفینیٹلی وہ رابطے میں ہوں گے، ان کے ساتھ بھی ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی. لیکن ایک پولیٹیکل ایک پرائم منسٹر کو بھی اعتماد میں لینا ضروری ہے، اسپیشلی جن کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات جو ہیں ماضی میں آپ کے انیزی رہے ہوں. ایک موقع ملا ہے عمران خان صاحب جو ہیں، ونس اگین ہی ہیز گاٹ پرومیننٹ ایک پوزیشن، کہ ان کو ایک وہ لیڈرز جو ہیں ہمارے اس مڈل ایسٹ کے یا مسلمان ممالک ہیں جو تھوڑا سا امپورٹنس ہمیں نہیں دے رہے تھے ماضی میں، یہ پرابلم آ رہے تھے، وہ بھی دوبارہ مجبور ہو گئے وہاں پہ افغانستان میں بدلتی صورتحال سے کہ وہ پاکستان کی سپورٹ لیں اپنا وہاں پہ کلاؤٹ رکھنے کے لیے، اپنی وہاں پہ شیئر رکھنے کے لیے، اپنا وہاں پہ پریزنس رکھنے کے لیے. دیٹس اگر پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں اچھی خبر ہے. ہمارے وہاں پہ بہت سارے سعودیز میں، قطر میں یا وہاں پہ یو ای میں بہت سارے پاکستانی ہیں، ان کے لیے بہتر خبر ہے، کیونکہ پچھلے سال ہم نے دیکھا بڑا وہاں پہ انکمفرٹیبل حالات تھے، بہت سے لوگ ہمیں اپروچ بھی کرتے تھے. ان کے لیے بھی اچھا ہے کہ ان کے لیڈرز پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مسلم ممالک کے ساتھ بیٹھ کے اس ایشو کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرے. بات وہی ہے، پاکستان کو بھی ان کی سپورٹ چاہیے. کل کو اگر آپ نے ریکگنائز کرنا ہے اس کو طالبان حکومت کو، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا، اکیلا پاکستان نہیں کر سکے گا ماضی کی طرح، کیونکہ ماضی میں کچھ اور اس کے حالات تھے، اب ان کے ذرا ڈفرینٹ ہیں. اب وہ پاکستان بھی چاہے گا پورا مسلم بلاک جو ہے بلاک جو ہے نا وہ اس کو اگر انہیں ریکگنائز کرنا، وہ ریکگنائز کریں. رشینز ہیں، چائنیز کا کہا جا رہا ہے آلریڈی ان کی وہاں پہ وہ ہے ان کے ایمبیسی وغیرہ کے ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، شاید چائنا کا کہا جا رہا ہے ان کو وہ ریکگنائز بھی کریں. لہٰذا ابھی وہاں پہ ایمبیسی جو ورک کر رہی ہیں وہ پاکستان کی ہی ورک کر رہی ہے. یہ تمام ممالک جو ہیں جن کا میں نے کہا بیسیکلی عمران خان صاحب کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہتے ہیں کہ کل کو طالبان کا جو وہاں پہ کلاؤٹ بنے گا تو اس میں ان کو کوئی نہ کوئی شیئر یا ان کا حصہ، یا ان کی حصے سے مراد یہ ہے کہ ان کی پریزنس ہونی چاہیے. یہ طالبان کے لیے سے میں نے کل بھی کہا تھا بڑا اچھا موقع ہے کہ انہیں وہاں پہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں، دیگر ایشوز ہیں. اگر یہ 4-5 ممالک جن کا میں بتا رہا ہوں ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ یا دیگر میں اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ، جیسے پاکستان میں کی ہے، انڈیا میں کی ہے، دیگر ملکوں میں کی ہے، تو افغانستان کے لیے بڑے چانسز کھل بھی سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ طالبان اس کو کیسے اسمارٹلی پلے کرتے ہیں، اور پاکستان اس معاملے میں عمران خان صاحب اور ہمارے دیگر جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں. بہرحال دا گڈ نیوز از کہ پاکستان از بیکمنگ ونس اگین امپورٹنٹ فار دا ورلڈ. یہ مشکل بھی ہوتا ہے، یہ آسان کام بھی ہوتا ہے. دنیا کی ایکسپیکٹیشن ہم پوری کر سکتے نہیں کر سکتے، کل کو طالبان کو بڑا نقصان نہ کر بیٹھے، اس پہ مسئلہ نہ ہو جائیں. دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر ایک موو ہو رہی ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ اگر اچھے ریلیشن شپ رکھ کے کوئی وہاں پر ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے ساتھ وہ پرانی دشمنیاں لے کے افغانستان میں انٹر نہ ہوا تو وہ خطرناک سیناریو ہے جو مڈل ایسٹ میں ہوا ہے. وی ہوپ کہ وہ افغانستان میں وہاں پہ ان کے سوشو اکنامک اس میں ڈیولپمنٹ میں ساتھ دیں گے، کوئی اپنے ساتھ اپنی دشمنیاں لا کے وہاں پہ کوئی نئے پرابلم جو ہے نا وہ کھڑے نہیں ہوں گے.